اگر تم نے استغفار نہ کی تو یاد رکھو تمہارا کیا حال ہوگا جو تم نے کفر پھیلایا پاکستان کی سرزمین پر. ایسے یہ ظالم لوگ ہیں. یہ صاف لکھا ہوا 30 بار کئی دفعہ کئی 100 دفعہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, وہ صرف ایک رسول ہیں. یہ 144 ہے سورہ ال-عمران کی آیت. یہ کہہ رہی ہے ماں محمد اللہ رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ایسے ہی رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے. سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو کے شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ؟ یاد رکھو جو ایسا کرے گا وہ اللہ سبحانہ کا آگے نقصان نہیں کر سکتا, اور اللہ جلدی عوض دے گا حق شناسوں کو, جہلوں کو نہیں, منکروں کو نہیں, تم جیسے حق ضربوں کو نہیں. یہ بالکل کفر پھیلا رہے ہیں مٹھا مٹھا. یہ دیکھیں جو لوگوں کو اکٹھا کیا, وہ ان پڑھ لوگ ہیں بیچارے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم افضل ہو گئے جی, نبی پاک افضل ہے سب سے. نبی پاک آل ڈال نہیں ہے. جاؤ جا کے اپنی نماز کو کھولو اور پڑھو کیا کہہ رہی ہے, تمہیں کیا حکم دے رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی اس میں یہ کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کی تصویر کے بعد انہوں نے یہ کہا یا اللہ مجھے ان کا راستہ دکھانا جن پر آپ نے نام کیا, یا اللہ ان کا نہ دکھانا جن پر آپ نے غضب کیا. اگر آپ ہمارے نبی اعلیٰ ہوتے تو وہ کبھی یہ نہ کہتے کہ یا اللہ مجھے کسی کا راستہ دکھانا, وہ یہی کہتے کہ یا اللہ میرا راستہ, پہلے والے نبیوں کو بھی اور آنے والے سب کو میرا راستہ دکھا. انہوں نے ایسا نہیں کہا. اتنے افضل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہیں نبی کو خدا کا مجرم قرار دے رہے ہیں. یہ مرتدوں کا ٹولہ ہے, مشرکوں کا ایک ٹولہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں پھیلا ہوا ہے ہر طرف. کیسے وہ ملک ترقی کریں گے جہاں کے رہنے والے یہ تعلیم پھیلاتے ہو, پھر اوپر سے دعائیں کرتے ہو, تمہیں جھوٹے پڑیں گے. دعا تو تمہاری کہاں قبول ہونا رہے گی. ہاتھ تو ذرا اوپر اٹھا کر دعا قبول کر کے دکھا دو مجھے, میں مان لوں تم کتنے بڑے پیر ہو. دیکھیں قرآن میں واضح لکھا ہے, یہ سورہ ال-عمران کی ایک آیت اور ہے 17 ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ما کان لبشری ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے دیں یا اس کو فہم دے دیں یا حتیٰ کہ اس کو نبوت دے دیں تو لوگوں کو کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ویسا کیوں کر کہے گا؟ ویسا نہیں کہہ سکتا. آگے وہ یاد کری ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ نبیین اربابا. تو نہ اس کو یہ آ کے تم اس بات کا حکم دے دے کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو خدا بنا لو. تم نے تو نبی کو خدا بنا کہہ رہے ہو. نبی ایک عاجز اور مسکین تھے, وہ صرف ایک رسول ہیں, وہ یتیم تھے, اللہ نے ان پر مہربانی کی. تم قیامت کے دن یہ چاہتے ہو کہ اللہ ان کو بھی پوچھے؟ قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ کی جائے. وہ انکار کریں گے, وہ اللہ کے سجدہ وجود ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ان لوگوں کو میں نے یہ باتیں نہیں کہی تھی, یہ انہوں نے خود کری, یہ من گڑھ تو بے بنیاد باتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تم سے شفاعت تو بڑی دور کی بات, تم سے منہ بھی دوسری طرف کریں گے. تم نہیں جانتے کہ قیامت کے دن کتنا اس دن مائیں اپنے بچوں کو پھینک دیں خوف کے, اتنا اللہ جل جلالہ کا خوف ہوگا ہر طرف. تم کہتے ہو سفارش کریں گے؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. کتنی تمہاری عمر ہے اور تم ابھی بھی باز نہیں ہیں, ابھی بھی کفر بولنا بند کیا. میں پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی حاجت روا نہیں ہے کائنات میں, کسی فرشتے کو بھی اختیار نہیں کو اللہ کے حکم کے دور کوئی کام کر جائے, اس کی ضرورت نہیں ہے. تم جانتے نہیں مقام ابراہیم کیا؟ وہ یہی تھا, جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو فرشتہ آیا تھا, اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. تو اس نے تو ابراہیم نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا, میں نے تو اپنے اللہ کو پکارا تھا. تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ ابراہیم آپ بھی رک جاؤ, اور آگ کو کہا کہ ایسے ہی جاتی رہنا, مگر آگ کو حکم کر دیا کہ تو اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے. کبھی ایسا ہوا کہ آگ کا کام تو جلانا ہوتا ہے,
وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئے. لیکن اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی. یہ ہے ایمان, یہ ہے مقام ابراہیم. تم اپنے نبی کو کیوں افضل قرار دیتے ہو؟ تم سب نبیوں سے اوپر کیوں لے کر جاتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے. وہ اس لیے ان کو مقدم کیا گیا کیونکہ یہ کتاب, اس میں ساری کتابوں کا علم دے دیا گیا اور ان تمام پیغمبروں کی تعلیمات کو مقدم کر دیا گیا. اس لیے یہ کتاب افضل ہے, اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور خاتم النبیین قرار دیا گیا کہ اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی جھوٹی روایت جسے اللہ کراتے ہو, یہ کہاں سے آپ نے بات بنائی؟ کیا قرآن سے آپ نے بیان کیا یا تورات سے یا انجیل سے یا زبور سے؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ سلیمان ادھر گیا تو اس نے کہا دیکھو جی ادھر نور کی بارش ہو رہی ہے؟ لعنت ہو آپ لوگوں کی سوچ پر. ایک پیغمبر کو کیا بناتے ہو, کیا سے کیا بناتے ہو؟ یاد کرو اللہ سبحانہ نے وعدہ کیا تھا, میں تمہیں قرآن سے پڑھ کر سناؤں کہ آل مسیح میں تیرے ماننے والوں کو قیامت تک غالب رکھوں گا. پھر کیوں اللہ نے چھوڑ دیا ان کا ساتھ؟ کیوں مکے کی وادی میں ایک نبی کو لا کر کھڑا کر دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. اور تمہارا کیا علاج ہے؟ اتنی تکبر میں ہو تم لوگ. لو جی ہم تو بچے بچائے ہیں, اور جو ہمارے گدی بیٹھے گا نا آ کے ادھر باؤ پر اس پر بھی رحمت ہوگی. یہ سب پکھنڈی ہیں, یہ ٹھگ ہیں, یہ اللہ کے ساتھ ٹھگی کرتے ہیں. تماشا بنایا ہوا ہے نا. ان کو کوئی روکنے والا نہیں آج تک. ان کی رسی اس طرح اعتراض ہے, کسی نے سمجھایا نہیں آج تک ان کو دین کیا ہے. تماشا بنایا ہوا ہے. یہ سراسر غیر اللہ کی پجاری ہے. یہ ان کو اللہ سے کوئی غرض نہیں, اللہ سبحانہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری روح کے اللہ کے غضب سے ڈر کے وہ عبادت کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرمانا, یا اللہ مجھے غالب کرنا. اگر اللہ نے ان کو غالب کیا, تم جیسے چچڑ آ گئے, زبردستی تم جنتی بن کے بیٹھ گئے ہو. موزد کہاں ہے تمہاری پشت پر وہ؟ مجھے دکھا دو سب کے سامنے آ کر, کیمرے کے سامنے آ کر دکھاؤ کہ یہ میری پشت پر مہر ہے اور اس لیے میں مہر لگاتا ہوں. اللہ کے نبی نے تو کہا قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. آپ کہہ دیجیے میں نوکر رسول نہیں ہوں, میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہیں یہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے. انہوں نے یہ کہا, کب انہوں نے کہا مہر لگاتے پھرنا؟ میں سب لوگوں سے کہتا ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھا اور اس کے حکموں پر کام کرتا رہا, عمل کرتا رہا, اس کو قیامت کے دن اجر عظیم ہے. وہ چھوٹی ذات کا ہے, وہ عام بندہ ہے, وہ غریب ہے, وہ بیچارے نے دیانتداری سے زندگی گزاری, ساری زندگی غریب رہا. جو ہیرا پھیری کرتے ہیں, سود خوری کرتے ہیں, ان کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے, لیکن اس بیچارے کے پاس دولت نہیں ہے. لیکن وہاں بندربان نہیں ہوگی کہ یہ مشتنڈے وہاں پر بھی آگے آگے ہوں گے. ان کو رسوا کیا جائے گا اللہ کے دربار میں. اسے مقربین اللہ کے فرشتے پکڑ کر ان کو گھسیٹیں گے ادھر. جتنا کفر انہوں نے کیا اتنا ابلیس نے بھی نہیں کیا. لعنت ہے تم لوگ کی سوچ پر. تم نے اللہ کو ہی رگڑ دیا, اللہ کے دین کو ہی رگڑ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک رسول ہے. تم نے ایک رسول کو خدا بنا دیا. اس سے زیادہ میں اس کو کیا کہوں.